نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل وسلم على نبی الامی وعلى آل محمد۔ آج سیرت النبی کے سیشن میں ہم پڑھیں گے ہجرت مدینہ۔ مدینہ میں جب اسلام پھیلا مکہ سے باہر کے کچھ علاقوں میں، تو جن سعادت مندوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان میں 6 لوگ شامل تھے، اور ان 6 کے 6 کا تعلق مدینہ کے قبیلے خزرج سے تھا۔ اسد بن زرارہ، عوف بن حارث اور رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر اور جابر بن عبداللہ۔ یہ لوگ 11 نبوی میں حج کے لیے آنے والے لوگوں کے ساتھ آئے، اور ہوتا کیا تھا کہ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا اور مکہ سے باہر یثرب یعنی کہ مدینہ کا پرانا جو نام تھا، وہاں جب یہ بات پہنچی کہ نیا نبی آنے والا ہے، تو یہود کیا کرتے تھے کہ یہود بات بات پر لوگوں کو تکلیف پہنچاتے اور یہ کہتے کہ ایک نیا نبی آنے والا ہے، اس کے آنے کے زمانے کی جو نشانیاں ہیں وہ ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، جب وہ نبی آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے، ہم تمہیں عاد اور ارم کی طرح قتل کر دیں گے۔ تو وہ یہود اپنی دھاک بٹھاتے تھے، لیکن یہود کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو نیا نبی آئے گا وہ بنی اسرائیل سے آئے گا یا بنو اسماعیل سے آئے گا۔ تو یہ لوگ جب اسلام لائے، انہیں جب پتہ چلا کہ مکہ میں ایک نیا نبی آیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو وہی ہے جس کا ذکر یہود کرتے تھے، لہٰذا یہ جب حج کے لیے آئے تو یہ لوگ منا کی ایک گھاٹی تھی، اس میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز سنی تو ان کے پاس پہنچ کر پوچھا ان سے کہ من انتم، کون لوگ ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو خزرج کا ایک گروہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہود کی حلیف ہو؟ وہ بولے ہاں۔ تو فرمایا پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کے لیے، انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام کی حقیقت کو واضح کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی اور اللہ عز و جل کی طرف سے دعوت دی۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے تھے، لہٰذا وہ تم پر سبقت نہ لے جائیں، اس لیے انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اب انہیں یہ لگتا تھا کہ اچھا جو دھمکیاں یہود دیتے تھے یہ تو وہی نبی ہیں اور یہ تو بہت مختلف ہیں، لہٰذا انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں، یعنی کہ ہماری قوم ایک دوسرے کی جانی دشمن ہے، بس اگر اللہ تعالیٰ آپ کے حکم سے آپ انہیں اکٹھا کر دیں تو پھر ہمارے لیے آپ سے معزز کوئی نہ ہوگا۔ انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ وہ اس دین کی دعوت دیں گے اور آئندہ حج پر آپ سے ملاقات کریں گے۔ آپ دیکھیں خود اسلام قبول کیا اور اس ارادے سے گئے کہ اپنوں کو بھی بچائیں گے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خود کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور اگر ہمارا اپنا کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں بھئی میں نہیں کسی کے منہ لگتی، جو مرضی ہے کرے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کے عمل ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو خود اسلام کی دولت سے سرفراز ہوگا وہ یقیناً چاہے گا کہ اس کے اپنے بھی اسی لطف کا فائدہ اٹھائیں، انہیں بھی وہی سہولتیں میسر آئیں جو آخرت میں ہمیں آنے۔ تو ہمیشہ اپنوں کی فکر جو ہے وہ اسلام نے ہمیں سکھائی۔ اگلے سال وعدے کے عین مطابق سن 12 نبوی میں حج کے موسم میں 12 آدمی آئے، 10 خزرج قبیلے سے اور 2 اوس قبیلے سے۔ جو خزرج کے 10 آدمی تھے ان میں سوائے جابر بن عبداللہ کے باقی 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال آئے تھے، اور جو نئے 5 لوگ تھے ان میں معاذ بن حارث تھے، یہ اوس بن حارث کے بھائی تھے، ذکوان بن عبدالقیس، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ، اور قبیلہ اوس کے جو 2 آدمی تھے ان میں ابو الحیثم اور اویم بن سعدہ تھے۔ یہ لوگ جب منا کی گھاٹی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، نہ تم چوری کرو گے، زنا نہ کرو گے، اور نہ ہی اپنی اولاد کو قتل کرو گے، من گھڑت بہتان نہیں لگاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ اب جس شخص نے یہ باتیں پوری کی تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا
اور اس دنیا میں ہی اسے سزا دے دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا اور اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، وہ چاہے تو اسے سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اس پر ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اس کے بعد جب حج کے بعد یہ لوگ واپس گئے یثرب کی طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ روانہ کیا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور اللہ کا دین سکھائیں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو خطیب بنا کر بھیجا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ کے گھر قیام کیا، پھر وہ دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ ایک دن دونوں ایک باغ میں تھے کہ اوس کے سردار سعد بن معاذ نے اپنے چچیرے بھائی اسید بن حضیر سے کہا، ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو۔ اسید نے اپنا نیزہ لیا اور ان دونوں کے پاس آئے۔ انہیں اسد نے دیکھا تو مصعب سے کہا کہ یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے سامنے اللہ کی سچائی بیان کرو۔ حضرت اسید آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر بولے، تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بناتے ہو، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو تم ہم سے الگ ہی رہو۔ تو حضرت مصعب نے پیار سے انہیں کہا کہ کیوں نہ آپ بیٹھیں اور آپ بھی سنیں، اگر ہماری بات آپ کو پسند آئی تو آپ مان لیں، اگر آپ کو ہماری بات ناگوار گزرے تو ہم آپ کو ناپسند آنے والی کوئی بھی بات نہیں کریں گے، یعنی کہ ہم اس کام سے رک جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو تم نے بڑی اچھی بات کی، یہ تو بڑے انصاف کی بات ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اپنا نیزہ گاڑا اور بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں چلو، حضرت مصعب بن عمیر نے اسلام کی بات شروع کی اور قرآن کی تلاوت کی۔ حضرت اسید نے دین اسلام کو پسند کیا اور اسے قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ آپ دیکھیے گا اور نوٹ کریے گا کہ حضرت مصعب بن عمیر کی وجہ سے کتنے لوگ اسلام لائیں گے۔ حضرت اسید واپس آئے اور حضرت سعد بن معاذ کو ان کے پاس بھیجنے کے لیے ایک بہانہ بنایا، ایک ایسا طریقہ۔ انہوں نے کہا میں نے دونوں سے گفتگو کی، واللہ مجھے تو کوئی حرج نظر نہیں آیا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں، البتہ مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ بنو حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے نکلے ہیں کیونکہ وہ آپ کی خالہ کا بیٹا ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے عہد کو توڑیں۔ اس پر حضرت سعد بھڑک اٹھے اور وہ غصے میں ان دونوں کے پاس آئے۔ ان کے ساتھ بھی حضرت مصعب نے وہی سلوک کیا، یعنی کہ انہوں نے جیسے حضرت اسید کو کہا تھا کہ آپ بیٹھیں اور بات سنیں، اچھی لگی تو مان لیں، نہ اچھی لگی تو آپ چھوڑ دیجیے گا، انہیں بھی اسی طرح کہا۔ اللہ نے انہیں بھی اسلام کی وجہ سے ہدایت دے دی اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور پھر جب وہ اپنی قوم میں واپس گئے اور کہنے لگے، اے بنو عبد الاشہل، تم لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں اور سب سے اچھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ تو حضرت سعد نے کہا اچھا تو تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ۔ اور بخاری کی ایک روایت آتی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ وہ سب سے پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام میں تیر چلایا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ شام تک کوئی بھی مرد اور عورت ایسا نہ تھا جو مسلمان نہ ہوا ہو، صرف ایک آدمی اسریم تھا جس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا، یعنی کہ جو جنگ احد تک اسلام نہیں لایا، احد کے دن یہ اسلام لایا اور اس سے پہلے کہ اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی کرے اللہ کی راہ میں کام آ گیا، یعنی کہ وہ اس میں شہید ہو گئے۔ پھر اگلے موسم حج سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر اسی طرح کی کامیابی کی بشارتیں لیے مکہ واپس آئے۔ آگے شروع ہو رہی ہے دوسری بیعت عقبہ۔ جب حج کا موسم آیا 13 نبوی میں تو یثرب کے بہت سے مسلمان اور مشرکین حج کے لیے آئے۔ پہلے کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حج کے لیے کافر اور مسلمان دونوں مختلف جو قومیں تھیں وہاں پر وہ ساری حج کرتی تھیں، مشرک بھی حج کرتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی وہ شریک کرتے۔ تو مسلمانوں نے طے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے اور ٹھوکریں کھاتے اور ڈر کے عالم میں نہ چھوڑیں گے، لہٰذا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رازدارانہ طور پر رابطہ کیا اور ایام تشریق کے درمیانے دن رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں جمع ہونے پر اتفاق کیا، یعنی سب نے کہا کہ ایسا کریں گے کہ مقررہ دن سارے اپنے اپنی قوم میں سو جائیں گے، اور یہ سب لوگ سو گئے اور بعد میں انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم رات میں چپکے چپکے سے نکل کر عقبہ کی گھاٹی کے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہ کل 73 آدمی تھے، 62 لوگ خزرج کے قبیلے سے تھے اور 11 لوگ اوس کے قبیلے سے تھے، اور ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں، اور عورتوں میں ایک اسماء بنت عمر تھیں اور دوسری نصیبہ بنت کعب تھیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب تھے۔
اور یہاں پر یاد ہی رکھیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ حضرت ابو طالب کے فوت ہونے کے بعد اپنے بھتیجے کے ہر معاملے میں شامل رہے کہ بھتیجے کو ہماری وجہ سے نقصان نہ پہنچے، لیکن وہ دین اسلام قبول ابھی نہیں کیا تھا انہوں نے۔ تو سب سے پہلے حضرت عباس نے ہی بات کہی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچاؤ گے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، ورنہ انہیں ابھی چھوڑ دو۔ دو ٹوک بات کی کہ اگر حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی تو ہر حالت میں نبھانی پڑے گی، نہیں تو ابھی چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو جواب میں حضرت برا بن معرور تھے، انہوں نے کہا کہ ہم صدق و وفا کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی روحیں نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات کیجئے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیما پسند ہو لیجئے، یعنی آپ ہمیں جو شرائط دیں گے جو اللہ کو اور آپ کو پسند ہیں ہم ان باتوں پر آپ کی اطاعت کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے عہد کیا کہ تنہا اسی کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے۔ اہل یثرب نے کہا ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چستی اور سستی، ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، یعنی چاہے کچھ بھی ہو جائے تم میری ہی اطاعت کرو گے۔ دوسری بات کی گئی کہ تنگی اور خوشحالی، ہر حال میں مال خرچ کرو گے۔ تیسرا کہا گیا کہ بھلائی کا حکم دو گے، چوتھا، کیونکہ ایک تو شرک کی بات ہو گئی، چوتھی بات کی گئی کہ بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے اور اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس کے بارے میں کسی کی ملامت گیری، ملامت تمہیں نہ روکے، یعنی کوئی کچھ بھی کہے تمہیں ملامت گر کی ملامت نہ روکے، یعنی کہ تمہارا دل اور ہاتھ نہ روکے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو تم میری مدد کرو گے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو حضرت عبادہ کی ایک روایت آتی ہے کہ ہم نے اس بات پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے نزاع نہ کریں گے۔ اس پر حضرت برا کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، یعنی بیعت کے لیے جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو حضرت برا کہتے ہیں کہ میں نے فوراً سے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیجئے۔ اللہ کی قسم ہم فرزندان ضرب و حرب ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا اور ہماری یہی ریت باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیا موقع ہوگا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نے ہمیں وہ ٹائم نصیب نہیں کیا، لیکن ہمارے پاس وہ ساری باتیں موجود جن پہ بیعت کی گئی تھی، تو کیوں نہ آپ اور میں بھی اپنے دل میں ارادہ کریں کہ جن باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہم ان سے ہمیشہ روکے رہیں گے، ہم اس بیعت کا آج بھی پاس رکھیں گے۔ اتنے میں کیا ہوا، ابو الحسین نے بات کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم انہیں کاٹنے والے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسا کر دیں پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کرے اور آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس واپس پلٹ جائیں۔ اب دیکھیں انہیں یہ خدشہ لگا کہ اگر ہم سب کچھ چھوڑیں آپ کے لیے تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ غلبہ دے تو اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ دیں۔ اس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے تبسم فرمایا اور کہا نہیں بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے، میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلح کریں گے میں صلح کروں گا۔ اس بات پر حضرت عباس آگے بڑھے اور انہوں نے کہا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں؟ ان سے سرخ و سیاہ یعنی سارے انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں کہ کوئی اللہ کے نبی کے خلاف کچھ کرے گا آپ کو لڑنا پڑے گا۔ اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے مالوں کا صفایا کیا جائے گا اور آپ کے اشراف کو قتل کیا جائے گا تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو پھر ابھی سے چھوڑ دیجئے۔
کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عباس ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے رشتہ داروں سے آگے چاہیے اللہ کے نبی پھر تو ٹھیک، لیکن اگر تمہارا مال جائے یا تمہارے رشتہ دار جائیں اور تم پیچھے ہو جاؤ تو پھر ابھی چھوڑ دو۔ مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود اگر تم نے عہد نبھانا ہے تو پھر اللہ کے رسول کو لے لو، کیونکہ یہ واللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم انہیں مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے خطرے کے باوجود لیتے ہیں، اللہ کے رسول بتائیں ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنہ، جنت ملے گی۔ لوگوں نے کہا اپنا ہاتھ پھیلائیں، آپ نے ہاتھ پھیلایا اور لوگ بیعت کے لیے لپکے۔ اب دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے ہم آپ کے اطاعت گزار رہیں گے۔ اللہ آپ کو اور مجھے بھی اپنے پیارے حبیب نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی امتی بنائے کہ ہمیں ہر چیز سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نظر آئے۔ اتنے میں حضرت سعد نے ہاتھ پکڑا اور کہا اہل یثرب ذرا ٹھہرو، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر اس یقین سے حاضر ہوئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کا مطلب ہے کہ سارے عرب سے دشمنی اور اپنے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار۔ اب اگر آپ لوگ یہ سب برداشت کر سکتے ہیں تو انہیں لیں اور آپ کا اجر اللہ پر ہے، اور اگر آپ لوگ اپنے متعلق کوئی بھی اندیشہ رکھتے ہیں تو انہیں بھی چھوڑ دیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل عذر ہوگا۔ یعنی کہ اللہ کو یہ بات زیادہ پسند آئے گی کہ انہوں نے معاہدہ ہی نہیں کیا، کیونکہ اگر معاہدہ کر لیا تو پھر معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لوگوں نے کہا اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے، واللہ ہم اس بیعت کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود حضرت اسد بن زرارہ تھے، اور ایک کو یہ بھی ہے کہ ابو الحسین بن تیہان تھے، اور ایک کو یہ آتا ہے کہ حضرت برا بن معمور تھے، اور دو عورتوں نے بیعت کی جو صرف زبان سے ہوئی تھی، ان سے مصافحہ نہیں کیا گیا تھا۔ آگے کی انشاءاللہ تعالی جو سیرت کا لیکچر ہے وہ ہم اگلے سیشن میں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس سیرت کو بہترین طریقے سے سمجھنے والا بنائے، ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ ایک دن ایسا آئے کہ آخرت میں ہمارے پیارے حبیب کو ہم پر فخر ہو کہ ہم ان کے امتی ہیں اور ہم نے ان کے امتی ہونے کا حق ادا کیا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے با عمل مومنہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔